بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہ زمین و آسمان کا نظام ایک قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ہماری زمین کی رفتار 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 18 کلومیٹر فی سیکنڈ سفر کرتی ہے، اور ہر سیکنڈ یعنی ہر 18 کلومیٹر کے بعد یہ 208 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر یہ 208 کے بجائے 205 یا 203 ایک سورج سے قریب یا دور ہو جائیں، اگر یہ فاصلہ روزانہ ہونے لگ جائے تو کچھ دنوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی۔ اس کائنات پر اللہ کا اتنا طاقتور قانون لاگو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے مدد نہیں لی، بلکہ اپنی ذاتی قوت سے وہ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے اس میں غور تو کرو، اس زمین کو کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری زمین گلگت کے پہاڑوں کی طرح ہوتی تو یہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، اور یہ ساری زمین ریت کے ریگستان کی طرح ہوتی تو بھی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری آسانی کے لیے پانی کو میٹھا بھی بنایا اور نمکین بھی، اور ان دونوں کے بیچ اللہ کا غیبی پردہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دونوں پانی دائیں بائیں چلتے ہیں، آپس میں نہیں ملتے، ایک نہیں ہوتے، دونوں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ پانی کو حکم ہوتا ہے کہ تو ادھر نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ پانی کو یہ حکم نہ دیتا تو پوری زمین پر ایک بوند میٹھا پانی کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان آیتوں میں اس کائنات کا قانون بتلا رہے ہیں کہ یہ کائنات میرے حکم کے تابع چلتی ہے۔ آسمان کو بلندی اس کے ارادے سے نہیں ملی، بلکہ آسمان کو ہم نے بلند کیا۔ پہاڑوں کی سختی اس کی اپنی طاقت نہیں، پانی کا بہنا یہ اس کی اپنی طاقت نہیں، اور پھلوں میں رس آ جانا یہ اس کی ذاتی طاقت نہیں، اور اس کی ٹہنی ٹہنی الگ الگ لٹک جانا یہ سب ہمارے حکم سے ہے۔ ان سب پھلوں کی خوبصورتی، ان کا رنگ، ان کی مٹھاس یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے کڑوا بنا دیا، اسی میں سے پھل کو نکال کر میٹھا بنا دیا۔ ایک پتے پر کانٹے لگائے اور پھر اسی میں پھول کو بھی نکالا، اور اس کے اندر خوشبو کو ڈالا، رنگ کو ڈالا۔ ایک ہی پانی کا قطرہ ہے، تم اس کو منہ میں ڈالتے ہو تو پیشاب بن جاتا ہے۔ اسی قطرے کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ شہد بن گیا۔ اسی قطرے کو سانپ کے منہ میں ڈالا تو وہ زہر بن گیا۔ اسی قطرے کو صدف کے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا۔ اسی قطرے کو ریشم کے کیڑے میں ڈالا تو وہ ریشم بن گیا۔ اسی قطرے کو گائے نے پیا تو وہ دودھ بن گیا۔ ہرنی نے پیا تو مشک بن گیا۔ انار نے پیا تو ایک ایک دانہ خوبصورت شکل میں سج کر دھج کر آپ کے سامنے آ گیا۔ کوئی ہے جو کسی پھل کو انار جیسا رنگ دے دے، بکھرے ہوئے دانے کو خوبصورت کھول میں نفاست اور سلیقے سے جمع کر سکے، اور پھر اس میں پردہ لگا دے؟ ہر انار کے دانے میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اس ایک پھل کو ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔ کوئی ہے میرے جیسا قدرت والا؟ نہ کوئی اس کا صلاح کار ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ اس کا کوئی بدل ہے، نہ کوئی اس کا وارث ہے، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وہ اپنی ذات میں تنے تنہا اکیلا ہے۔ کیسا اکیلا ہے؟ زندہ ہے، اس کو زندگی کے لیے روٹی کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، ہوا کی ضرورت نہیں، جگہ کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، زمانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ذات میں قائم ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ ہنستا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ کمزور ہے۔ پورا قرآن اللہ کی محبت بھری باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پڑھے تو صحیح
زمین و آسمان کا بادشاہ ہم سے مخاطب ہے، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ جیسے ماں سے بچہ بگڑ جائے اور بھاگ جائے تو ماں اسے کہتی ہے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بندو جیسے ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو۔ سب کو کہا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا۔ جو شرابی ہیں تو یہ بھی میرا بندہ ہے، جو زنا کر رہا ہے وہ بھی میرا بندہ ہے، یہ جو قتل کر رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، ظلم کا بازار گرم کر دیے اور زمین میں آگ لگا دی، وہ بھی میرا ہے۔ اے میرے بندو جو سجدوں میں پڑے ہیں تم بھی میرے ہو، جو راتوں کو رو رہے ہو تم بھی میرے بندے ہو، جو راتوں کو ناچ گانے کر رہے ہو تم بھی میرے بندے ہو، جو حلال کمائیوں میں پس رہے ہو تم بھی میرے بندے ہو، جو حرام کھا رہے ہو تم بھی میرے ہو۔ لہٰذا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے ان کے دامن میں کوئی سفید نقطہ نہیں ہے، بلکہ سارا دامن کالا ہو چکا ہے، دل بھی وجود بھی کپڑے بھی زندگی بھی۔ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کالا کر دیا ہے تو یہ سوچو نا امید نہ ہو، تم میرے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب تم توبہ کرو گے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا جاؤ لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھا دو۔ کہا یا اللہ تیری محبت کیسے بٹھاؤں؟ کہا میری نعمتیں بتا، میرے احسان بتا، میری رحمت بتا، میرے فضل بتا، میری پکڑ بتا، خود ہی لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ یاد کرنا ہو تو اللہ، عبادت کرنی ہو تو اللہ، کوئی دینے والا ہے تو اللہ، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں۔ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ملک میں اور نہ ہی ہے کوئی مددگار جلت کے وقت میں۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو سمندر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ ڈبو دیں۔ ہر روز سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ بنی آدم کو ڈبو دوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سمندروں کو حکم دیا اور سمندروں نے میرے حکم کو مانا۔ اس کی موجیں پہاڑوں کی طرح آتی ہیں، مگر میں نے ان کی ایک حد طے کر دی ہے، اس طے شدہ حد پر آ کر میں ان کو لباس پہناتا ہوں اور وہ وہیں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگوں کو ڈبوتی نہیں، ورنہ ایک سمندر ساتوں برے اعظموں کو نکل سکتا ہے۔ پھر زمین اجازت مانگتی ہے کہ ہم ان کو الٹ دیں، فرشتے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت ہو تو ہلاک کر دیں، تیرا کھا کر تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوستو ہم نے اپنے لیے 1500 کا نوکر رکھا، اگر ڈیوٹی نہیں دیتا تو پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور اتنے بڑے وجود کو عطا کر کے زمین و آسمان کو قابو میں کر کے وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو، پھر بھی اتنا بڑا ظرف ہے کہ زمین، پانی، فرشتے جب بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو چھوڑ دو، تم میرے بندے کو نہیں جانتے، میں نے اسے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو مار دو، اور اگر میرا بندہ ہے تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اور میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب کبھی توبہ کرے گا دن میں یا رات میں تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا، اور اللہ بھی کیسا سخی بادشاہ ہے، توبہ کرنے والے کو کہا اس کے ساتھ لے لے،
اس کو اپنا بنا لے اور وہ سب کا بننے کو تیار ہے۔ اللہ کالے گورے مرد عورت سب سے محبت کا اعلان کر چکا ہے۔ اے داؤد، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے اس جوڑ جدا ہو جائے۔ اس بات کو سن کر ایسا وسط طاری ہو کہ ان کے جوڑ جدا ہو جائے۔ اے داؤد، جب نافرمانوں کے لیے یہ حال ہے تو بتا فرما برداروں سے میری محبت کیسی ہوگی۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی آزمانے کے لیے حالات لے آتا ہوں، یہ بات الگ ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ دوستو، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اتارے، اللہ کی رحمت بتا کر، کرم بتا کر، فضل بتا کر، اس کی بخشش بتا کر اللہ فرماتا ہے، اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو بشارتیں سنا۔ نافرمانوں کو کون بشارتیں سناتا ہے؟ یا اللہ، نافرمانوں کو کیا بتاؤں؟ کہا جا ان کو بتا تمہارا بڑے سے بڑا گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تم توبہ کرو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے اپنا معاملہ صاف رکھ، دیکھ میں کیسے صاف تعلق رکھتا ہوں۔ تو منہ موڑ جا مگر میں پھر بھی تجھے بلاتا رہوں گا، آجا آجا، جو میری طرف چلتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، جب تم میرے زیادہ قریب ہوتا ہے میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے، میں تیرے پیر بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے۔ اتنا اونچا مقام یہ اللہ کی بارگاہ میں ملتا ہے کہ جبرائیل بھی اس کی گرد کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ لا الہ میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، معبود تو ہی ہے، محبوب تو ہی ہے، مطلوب تو ہی ہے۔ یہ اقرار معرفت، یہ اقرار عبدیت، یہ اقرار توحید سب سے کٹ کر اپنی سواری کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ میں نے چھوڑ دیا لیلا کو، میں نے چھوڑ دیا سادہ کو، اور میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا۔ تو میرے شوق نے پکارا کہ رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، سامان رکھ دے، تیری منزل آ گئی، تیرے محبوب کا گھر آ گیا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، تیرا ارادہ ایک تیرے رب کا ارادہ جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے چھوڑ دیا لیلا کو، میں نے چھوڑ دیا سادہ کو۔ ہم وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے، مگر جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر وہ کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ معاہدہ کرو، دنیا میں جو میں چاہتا ہوں وہ تم کرو، پھر جو کچھ تم کہو گے ہوتا چلا جائے گا۔ تیرا رب خود تیری طرح سے تیرا مددگار بن جائے گا۔ اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو پھر تو اپنی حاجتوں میں تھکے کھائے گا، ہوگا وہی آخر جو اللہ چاہے گا، کچھ بھی نہیں بن سکے گا اللہ کے خلاف بغاوت کر کے۔ اے میرے بندے، سارے جہاں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے، لہٰذا میری مان کر چل۔ دوستو، دو تین باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بنے، وہ نہ مانے جو میرا جی چاہتا ہے، وہ مانے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ لوگ حکومت کی مانتے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اور اگر آپ حکومت کی ماننا چھوڑ دیں تو حکومت والے نکال دیں گے، اور جب اللہ کی مانیں گے تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ غیبی خزانے آپ کے لیے کھولیں گے۔ حکومت آپ کے لیے غیرت کھاتی ہے، تو جب آپ اللہ کے سپاہی بنیں گے تو اللہ آپ کے لیے غیرت کھائے گا۔ اللہ کا غیبی نظام آپ کے لیے حرکت میں آئے گا۔ دوستو، آخر میں ہمیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قیامت کے دن نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا، اور نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔